معرفت یہی ہے کہ ہمیں موت کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ اصل موت ہے کیا، مرنا ہے کیا۔ مرنا، اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی مرنا ہے آپ نے، وہاں صاحب کیا ہو گیا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے زندگی میں کوئی دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، اور اس جگہ آپ کا کوئی حادثہ ہوا ہو تو آپ سے کوئی کہے بھائی وہاں چلنا ہے، تو آپ کہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ منفی ہے۔ کوئی چیز کھانے میں کبھی آپ کو نقصان دے جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اب جتنا اچھا کھانا ہو سامنے والا آپ کو پیش کرے، آپ گھبرا جائیں گے، آپ بولے نہیں میں نے، کیونکہ ذہن منفی اس کو لے کر بیٹھ چکا ہے، یعنی چپ اندر اسٹرانگ ہے آپ کی، لے لیتی ہے۔ موت کو بھی ہمیں ڈیفائن ایسی کیا گیا، زیادہ تر ایسے لگتا ہے کہ موت یعنی نقصان، موت یعنی پریشانی، موت یعنی لاس۔ موت نقصان نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے لیبلوک، میں تمہیں دیکھوں، کیا دیکھوں؟ کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں چیک کرے، دیکھے کہ اس نے موت، وہ اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنا سسٹم ہے۔ موت جو ہے وہ فنا نہیں ہے، موت نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہاں سے دریا کے بہت خوبصورت ایک گھر ہے آپ کے لیے، بہت بہترین باغ ہیں آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پورا بھی بھیگتا ہوں تو بھیگ جاؤں، کم از کم ادھر جب جاؤں گا سکون تو ہے۔ بس یہی تو قرآن آپ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے وہاں پر کیا باغات ہیں، تمہارے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ وہ تمہارے لیے ہے، مگر یہ سختی تم نے برداشت کرنی ہے۔ اب انسان اصل میں اس سختی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا عزیزان محترم، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو بہتر گزارے تو اس کی یہ زندگی سختی نہیں ہے بلکہ اپورچونٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، جیسے بچہ کیوں محنت کرتا ہے؟ سختی ہے، رات کو جاگتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ایکسٹرا محنت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اینڈ آف دا ایئر کیا ہے؟ رزلٹ ہے اس تلخی کا کہ جو اس نے برداشت کی ہوتی ہے۔ زندگی یہی ہے، زندگی میں جو تلخیاں ہیں یہ تلخیاں نہیں ہیں، یہ اپرچونٹیز ہیں۔ یہ اپرچونٹی کو جو اویل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ موت یہی ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی، اللہ امام سے سوال پوچھا شخص جس نے حدیث کو بیان کیا، کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا کہ کیفہ اصبحت، کہ مولا آپ نے صبح کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ تو امام دو تین باتیں بیان کرتے ہیں کہ صبح میری کیسے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری صبح ایسے ہو رہی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ میری صبح ایسے ہو رہی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ دیکھنے کو تو ڈیجٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی ہمارے ہاں لوگ سالگرہ جیسے مناتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بچہ آج سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ موت کی ڈیٹ ڈیفائن ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا کی بارگاہ میں، خدا کے علم میں موت کی ڈیٹ ہماری کنفرم ہے۔ تو ہمارا جو ڈیٹ کا گراف ہے وہ بڑھ نہیں رہا، بلکہ ہم اصل میں منفی جا رہے ہیں، نیگیٹو جا رہے ہیں۔ اب اس کے مرنے میں، اب ہمیں تو نہیں پتا، مثال کے طور پر کسی نے 20 سال میں دنیا سے جانا ہے، اللہ کو پتا ہے، تو وہ 18 سال کی سالگرہ مناتے ہوئے کیا خوش نہیں ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ 2 سال بعد تو کہانی تمام ہو جائے گی۔ تو یعنی ہم جتنا بڑھ رہے ہیں اصل میں ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اور جس طرف انسان بڑھ رہا ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میرا ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے، موت ہے۔ تو کیا میں جب ایسے اٹھوں کہ آج میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ جیسے آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے 30 ڈیز میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ روز صبح اٹھیں اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو، تو اب آپ کیا ہوں گے کہ میرے تو 28 دن رہ گئے، میرے تو 20 دن رہ گئے، میرے تو 10 دن رہ گئے۔ تو ہمیں کون سا ٹاسک دیا گیا ہماری زندگی میں؟ اور ڈیٹ ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، کسی کو نہیں پتا۔ ٹاسک کیا ہے؟ ٹاسک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے اور عبادت کے۔ تو یہ بندگی میں انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ اگر میں بندگی انجام دے رہا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر میں نے بندگی انجام نہیں دی تو میں 100 سال بھی زندہ رہ لوں، 700 سال بھی زندہ رہ لوں، تو میں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال
زندہ رہے. 2500 سال بہت ہوتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی بہت شارٹ لائف ہے ہماری, تو ویسے بھی 60 سال بھی آج تو بہت مشکل سے کوئی جی لے. تو ویسے ہی بیماریاں, ہماری اپنی زندگی کا روٹین, کھانا پینا, جوان جو ہے وہ اتنی جلدی چلا جاتا ہے. پھر حادثے اپنی جگہ الگ ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے آخری ایام میں تھے اور جب ملک الموت تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بس میں آ گیا ہوں. تو وہ دھوپ میں, روایات کہتی ہے کہ لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھاؤں میں جانے دو. جب ان سے پوچھا کہ 2500 سال کیسے گزرے, تو یہ کہتے ہیں کہ دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام زندگی ہے. یہی زندگی. اور ہماری زندگی تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں نا کہ ہم زندہ ایسے رہ رہے ہیں, وہی اہل بیت کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. قالا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اپنی کمائی کو اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے, اور زندہ ایسے ہے جیسے اس میں مرنا ہی نہیں ہے, اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں. تو ہم ایسے ہی زندہ رہ رہے ہیں, ہم ایسے زندہ رہ رہے ہیں جیسے ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ٹینشن میں رہیں, پریشانی میں رہیں, گھبراہٹ میں. نہیں, ایسا نہیں ہے جان محترم. یعنی خوشی کے عالم میں انسان زندہ رہے. جیسے ہم چاہ رہے, جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ موت مجھے بالکل کس طرح ہے, تو موت میرے لیے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں جس سے انسان گھبرائے. کربلا کے جو آپ کے سامنے جو اصحاب سید الشہداء علیہ السلام ہیں, یا جوانان جو ہیں کربلا کے, وہ کیسے ہیں. کہ حضرت علی اکبر سے جب پوچھا گیا کہ موت, کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے موت لاس نہیں ہے. اس کو جب تک ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. تو امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میرے زندگی کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں. یعنی جو بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے. جیسے آپ اپنے موبائل پہ کوئی ڈیٹا سیو کرتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, وہ سیف ہو رہی ہے. آپ ایک ایک چیز آپ کی جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. آپ جو بھی انجام دے رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم دنیا میں آپ دیکھیں, اگر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ, ہم روز آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سیف ہو رہا ہے. تو خدا کا کیمرہ کتنا اسٹرانگ ہے. خدا کا کیمرہ اعمالوں کو سیف کر رہا ہے, نہ صرف آپ کی موومنٹ کو بلکہ ہماری نیتوں کو بھی سیف کر رہا ہے. کیوں فرمایا گیا کہ اگر تم برائی کی نیت کرو, گناہ کی, نعوذ باللہ, اور گناہ انجام نہ دو تو خدا تمہیں اس کا عذاب نہیں دے گا. لیکن نیکی کی نیت بھی کرو, صرف کہ تمہارے ذہن میں نیکی کرنے کی نیت ہو کہ تم نیکی انجام, لیکن تم انجام نہ دے سکو تو خدا پھر بھی تمہارے حساب میں نیکی لکھ دے گا. عزیزان محترم, موت نقصان نہیں ہے, موت ٹرانزیشن ہے, انتقال ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل آپ نے کہیں اور جانا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, زیارت پہ جائیں. زیارت پہ جانا ہے, آپ جاتے ہیں, بڑی اچھی جگہ ہے. مائیگریشن کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, بہرحال تو انسان نے یہاں اس عالم سے اس عالم میں جانا ہے, اس کو موت کہتے ہیں, اور سب نے جانا, اس میں انکار نہیں ہے. تو جب جانا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کریں جہاں جانا ہے. یہاں ہم 100 سال 70 سال سے زیادہ تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور وہاں کتنی بڑی زندگی ہے. جو جوان بیٹھے ہیں, کیوں آپ محنت کرتے ہیں پورا سال, کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو کیا ہے, رزلٹ ملتا ہے. 10 سال 16 سال کیوں آدمی پڑھتا ہے عموماً میکسیمم, یا ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی آپ اتنے سال پڑھتے ہیں, کیا آپ کو اس کو پتا ہے کہ میں اتنے سال پڑھوں گا, اس کے بعد مجھے بہرحال ایک پروفیشن ہے, میرا پیشن ہے, مجھے کام کرنا ہے. انجینئر ہے, 4 سال پڑھتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, پھر جو ہے وہ انٹرنشپ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, رزلٹ لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ کہا 15-16 سال پڑھوں گا لیکن اس کے بعد زندگی میری اچھی گزرے گی. کیوں؟ کیونکہ 16 سال کے علاوہ زندگی تو پتہ نہیں کتنی ہے. تو آپ 100 سال کو مائنس کریں, کس سے, جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے. ادھر کتنا رہنا ہے, ہم نے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ.
اب ہمیشہ کو مائنس کریں 100 سے، 700 سے کر لیں، چلے 700 سال کوئی بھی نہیں رہتا، آپ 100 بھی مائنس کر لیں، 1000 مائنس کر لیں، 1000 مائنس انفینٹی، کیا جواب آئے گا؟ انفینٹی۔ تو انسان تھوڑا سی زندگی کو انفینٹی سے بیچے گا، نقصان ہے، مگر میں روز نقصان کر رہا ہوں۔ ایک نگاہ نامحرم کے بدلے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ایک گناہ۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ جانے محترم، خوب یہ ہمیں، کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے اس عالم کی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے غلطی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کا حق کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ، جانا کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا۔ جانے محترم، پھر ایسا معاشرہ کیا ہوگا جبکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھیں۔ ملک اشتر کیسے صحابی ہیں کہ بازار سے گزر رہے ہیں، شخص نے اہانت کر دی، لعاب دہن جو ہے وہ بدتمیزی اہانت کر دی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ملک اشتر ہے، کانپنے لگا، ملک اشتر سالار ہے، دوڑتا دوڑتا کہ میں پوچھوں ملک اشتر کہاں ہے، تو دیکھا مسجد میں ہے، مسجد میں گیا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ یہ ہے اصحاب امیر المومنین، یہ ہے ولایت، جب وجود پہ آئے تو ظہور کرتی ہے۔ وہ میرے وجود پہ ولایت آئی آج تک، میں جو امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، میرے وجود پہ ولایت ظہور کر رہی ہے کہ نہیں کر۔ اب ظاہر ہے ہمیں ہر دور کے، اب ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے سامنے حاضر ہے نا، ہم سے کوفہ کا نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے آج کے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب میرے اعمال میرے وقت کے امام تک پہنچتے ہوں گے تو کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اب آپ کی رپورٹ کارڈ آپ کے گھر آتی ہے نا، بچے اسکول جو پڑھتے ہیں رپورٹ کارڈ آتی ہے، ہمارے زمانے میں تو ہم والدہ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، خود ہی سائن کر کے واپس بھیج دیتے تھے۔ اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، اب تو واٹس ایپ میں آ جاتی ہوگی، جاتی نہیں ہوگی۔ تو رپورٹ کارڈ آتی ہے، ماں باپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے کی ادھر ہے، ماں باپ ہے۔ تو امام سے بڑھ کر تو کوئی امت کا باپ نہیں ہوتا۔ اور جب میرے اعمال میرے امام کے پاس پہنچتے ہیں، میں تو خود شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں عزیزان مومنین۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کریں؟ اگر ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا عمل سیف ہو رہا ہے، آپ اپنا عمل اچھا انجام دیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ سگنل لگا ہوا ہے، یہ ریڈ ہے، لیکن نہ پولیس والا کھڑا ہے نہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ بولیں جاؤ جانے دو، کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں خدا کا کیمرہ 48 میگا پکسل نہیں ہے، خدا کا کیمرہ اندر تک زوم کرتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں، اے رسول ان سے کہہ دو اللہ، ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ شخص امام کا، چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کو بتاؤ کہ امام کسے کہتے ہیں، حاضر ہوا تو امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا صحیح ہے مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ یعنی کیوں؟ یعنی کہ آپ حق پر ہیں نہیں ہیں، اس معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی۔ اب اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے تمہارا پوچھا، میں نے کہا احتیاط کرتا ہے۔ تو کہا امام نے کہا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کیا بات میں نے کہہ دی؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، تاجر تھا، اور اس کی کنیز میرے ساتھ تھی، تو میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، تو میں نے کسی بہانے سے اس کو کہیں بھیجا اور کوئی نہیں تھا،
اس درخت کے نیچے اور مجھ سے غلطی ہوئی. امام کائنات کے نظام میں ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو امام نہیں دیکھ رہا تو آپ کی امام کی معرفت کمزور ہے. امام دیکھ رہا ہے، امام دیکھتا ہے، امام حاضر ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کہ امام غائب ہے؟ کہا نہیں، تم غائب ہو، امام حاضر ہے. ہم غائب ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہماری معرفت میں کمی ہے.